بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان نے آخری میچ جیت کے اپنے آپ کو وائٹ واش ہونے سے بچا لیا۔ پاکستان کے چیئرمین جو ہیں وہ چلے گئے ذکاء اشرف اور نئے چیئرمین کا انتظار ہے۔ یہ ایک میوزیکل چیئر جو چل رہی ہے کہ ایک چیئرمین آتا ہے 4-6 مہینے کے بعد چلا جاتا ہے، دوسرا آتا ہے۔ اب ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو چیئرمین نیا آ رہا ہے وہ کیا 8 فروری تک کے لیے آ رہا ہے، لانگ ٹرم کے لیے آ رہا ہے، شارٹ ٹرم کے لیے آ رہا ہے، کس کا پسندیدہ ہے۔ ہمیں کوئی عقل مندانہ فیصلے کی تو امید نہیں ہے، اس لیے کوئی جوکر بھی آ سکتا ہے ایز چیئرمین، کیونکہ آج تک ہم نے کبھی اچھا کوئی فیصلہ کیا نہیں ہے، اور اگر کوئی اچھا فیصلہ ہو گیا تو آئی بی سرپرائزڈ۔ Having said that, coming back to the New Zealand series, it has been very disappointing. پاکستان کی بالنگ نے خاص طور پہ بہت ڈسپوائنٹ کیا، کیونکہ بیٹنگ میرا نہیں خیال اتنی بری رہی ہے۔ بیٹنگ ٹھیک رہی، مناسب رہی ہے، میں نہیں کہوں گا بہت اچھی رہی ہے، بٹ دے گاٹ دا رنز، 270-75 تک پہنچتے رہے، 280 تک بھی گئے، لیکن پاکستان کی جو بالنگ تھی وہ کنٹرول نہیں کر سکی تھرو آؤٹ دی یہ جو سیریز تھی۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ شہین شاہ افریدی اپنی فارم بھی ان کی کچھ ٹھیک نہیں تھی، کچھ ان کی کیپٹنسی کے بھی ایشوز تھے۔ میں تو بالکل سیٹسفائی نہیں ہوں جس قسم کی انہوں نے کپتانی کی ہے، اور کچھ چیزیں ہیں جو ویکنیسز ہیں، جو فیلڈنگ بہت بڑا ایک پرابلم ہے۔ اعظم سے ہماری انشاءاللہ امید ہے کہ جان چھٹ جائے گی، لیکن پاکستان میں ہوتا نہیں ہے۔ جتنا نالائق ہوتا ہے وہ اتنی زیادہ کھیلتا ہے، لیکن امید ہے کہ کسی کو کوئی شرم آ جائے گی اور اعظم کو اب PSL تک ہی رکھا جائے گا، یا جا کے چھوٹی موٹی لیگز کھیل لیا کرے۔ ہی از ناٹ این انٹرنیشنل مٹیریل، اس کو پاکستان ٹیم سے باہر رکھنا چاہیے۔ محمد نواز کے اوپر بھی فوراً فیصلہ کر لیں کہ وہ بیٹسمین ہے، بالر ہے، کیا ہے، مجھے نہیں سمجھ آ رہی وہ کیا چاہتے ہیں۔ افتخار احمد جو ہے، افتخار بالکل کمزور نظر آ رہے ہیں، تھرو آؤٹ سیزن میں بھی ان سے کچھ نہیں ہوا اور وہاں بھی نہیں ہوا۔ ان کا بھی فیصلہ کر لیں، اور یہ 2 پوزیشنز آپ کو بھرنے کی ضرورت ہے بہت تیزی سے۔ بالنگ کا بھی فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے کہ کس قسم کا اٹیک چاہیے، وہ بالرز فٹ ہیں نہیں ہیں، ان کی فٹنس کے کیا ایشوز ہیں، ان کو کیسے ٹھیک کرنا ہے۔ اور سب سے ضروری ہے کہ فوراً سے پہلے جو مینجمنٹ ہے، ٹیم مینجمنٹ یعنی کوچ وغیرہ، یہ سب جو ہے فوراً اپوائنٹ کر دینے چاہیے، تاکہ وہ ابھی سے فیصلہ کر دیں، سلیکٹرز کے ساتھ بیٹھ کے کوئی فیصلہ کر لے، کوئی 20-25 کا ایک گروپ لے لے جس کے اوپر ورک کرے کہ وہ ان کو ورلڈ کپ میں ان میں سے سلیکٹ کرنا ہے۔ اگر پاکستان نے یہ نہ کیا اور لیٹ ہو گیا اور پھر انتظار کرتے رہے، آخری وقت پہ فیصلہ کیا کہ افتخار اب اوور دا ہل ہے اور کوئی اور آ رہا ہے، ابھی فیصلہ کر لیں جس کو کرنا ہے اور جو بیٹنگ آرڈر کرنی ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے سائن کے ساتھ ہی چلنا ہے اور بابر کو نیچے کھیلنا ہے، تو پھر ابھی سے اس معاملے کو ٹھیک کر لیں اور فیصلہ کر لیں کہ کس طرح کھیلنا ہے اور کیا کرنا ہے۔ ساری پوزیشنز کا فیصلہ کر لیں۔ ہم لاسٹ منٹ پہ جو جگلنگ کرتے ہیں اس سے ٹیم کو بڑا نقصان ہوتا ہے۔ ویسے تو مجھے کوئی امید نہیں ہے کسی سینسبل فیصلے کی یا ڈیسیجن کی۔ پہلے تو چیئرمین کون آئے گا وہ بھی ایک بڑا عجیب و غریب تماشا ہوگا، کیونکہ یہاں چیئرمین اپنی صلاحیتوں پہ نہیں لگائے جاتے، جو پارٹی آ رہی ہوتی ہے اس کی مرضی سے لگایا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں امید نہیں ہے کسی اچھی چیز کی، بٹ ویل کیپ آور فنگرز کراسڈ اینڈ ہوپ کہ بیٹر سینس پرویل، اور ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ ورلڈ کپ آ رہا ہے، 4-5-6 مہینے رہ گئے ہیں، تو اس کے اوپر کیسے ہم نے کام کرنا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم صحیح فیصلے کر کے صحیح ٹیم، صحیح مینجمنٹ، صحیح چیئرمین، صحیح سلیکشن کمیٹی لے آئیں۔ بہت ساری چیزیں صحیح کرنی پڑیں گی، اس لیے میں امید رکھتا ہوں کہ یہ ہو جائیں گی صحیح۔ اس بھائی آپ سب لوگ اپنا بھی خیال رکھیے گا اور اس چینل کا بھی بہت خیال رکھیے گا۔ اس ویلاگ میں نے زیادہ نیوزی لینڈ کے بارے میں تبصرہ اس لیے نہیں کیا کیونکہ بہت لوگ اس پہ تبصرہ کر چکے ہیں۔ میں ان کی سب کی باتیں سن کے میں سب سے اتفاق کرتا ہوں، جو کچھ بھی وہ کہہ رہے تھے، اس لیے میں اس میں کیا ایڈ کروں نئی چیز۔ لیکن میں امید یہی کر سکتا ہوں کہ یہ جو غلطیاں ہوئی ہیں، جو شارٹ کمنگز ہیں، ان کو دور کیا جائے گا۔ اپنے خیال بہت رکھیے گا، میرے چینل کا بھی خیال رکھیے گا۔ اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اس کو سبسکرائب کیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو YouTube چینل کے اوپر کمنٹس کرنا نہ بھولیے گا۔ السلام علیکم۔